آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہفتے کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی آج کے دن کی یہ خاص تسبیح صرف 5 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے، اس کی 5 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ صرف 5 منٹ کے اندر اندر اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ تسبیح اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے، یہ آج کے دن کی خاص تسبیح ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یا غفارو اغفر لی ذنوبی، یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، پڑھے ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ بچوں کی طرح میں یہ الفاظ سمجھانے لگا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن کی یہ خاص تسبیح جو بچہ بھی پڑھے گا، جو بوڑھا پڑھے گا، جو جوان پڑھے گا، جو عورت پڑھے گی، پورا سال اس کی جیب پیسوں سے بھری رہے گی، اس کا گھر پیسوں سے بھرا رہے گا، اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ اس بندے سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج یہ عمل میں خود بھی کر چکا ہوں، اس لیے آپ دوست احباب کو بھی بتا رہا ہوں، اس عمل کو آج کے دن ہی کرنا ہے۔ یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے اور یہ آپ کے حالات بدل دے گا۔ اس کی ترتیب میں جو طریقہ بتانے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ اس عمل سے آپ کی تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کے اندر ایک لفظ تو یہ ہے کہ یا غفار، یا غفار، اس کا مطلب ہے اے بڑے بخشنے والے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے جو بندہ یہ اسم پاک آج پڑھ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ میں جو ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور آپ نے اپنے اس اسم پاک کو جو میں بتانے لگا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے اس کے اندر اگر آپ غلطی کر جاتے ہیں اور پھر آپ کو اگلے سال یہ موقع ملے گا دوبارہ یہ پڑھنے کا، کیونکہ اس کو آج کے دن ہی کرنا ہے۔ اور آج سمجھ کر اچھے طریقے کے ساتھ اس تسبیح کو کریے گا، اس سے آپ کا چہرہ بھی چمک جاتا ہے، آپ کی زندگی بھی چمک جاتی ہے، آپ کا مقدر بھی چمک جاتا ہے، آپ کی قسمت بھی چمک جاتی ہے۔ تو جو دوست احباب پریشان ہیں، جو مائیں بہنیں پریشان ہیں، جو دکھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، آج اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، ان کی قسمت بدل جائے گی، ان کے مکان کی حفاظت ہوگی، غیب سے ان کے لیے رزق آتا ہے، دکان، دفتر، مکان، باغات، ہر ایک چیز کی حفاظت کے لیے یہ بہترین عمل دے رہا ہوں۔ اور دوستو ساری زندگی کے لیے آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ صرف ایک بار ہی کرنے سے، صرف ایک بار ہی کرنے سے انسان کا مقدر بدل جاتا ہے، جو وہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ یہ الفاظ ذرا سمجھیے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے 2 کام کرنے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس کا حصہ ہیں، اس عمل کا حصہ ہیں۔ دیکھیں یہ الفاظ جو میں آپ کو یاد کروانے لگا ہوں، یا غفارو اغفر لی، میں ایک ایک لفظ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور آپ سے کوئی غلطی نہ ہو پڑھتے ہوئے، کیونکہ ان الفاظ کے ذریعے اللہ نے آپ کے گناہوں کی بخشش فرما دینی۔ جب بندے کے گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی زبان سے رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، اس کی زبان پاک ہو گئی، اس کا وجود پاک ہو گیا، وہ خود پاک ہو گیا۔ اس اسم پاک کے ذریعے اب وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، فوری اس کو مل جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 5 منٹ کی دوری پر آپ کا مقدر ہے۔ 5 منٹ اس عمل، یہ عمل 5 منٹ کا بھی نہیں ہے، صرف 3-4 منٹ کا عمل ہے، اور اس کے 5 منٹ بعد اپنے حالات دیکھ لینا۔ یہ 5 تن پاک کے نام کی نسبت سے دوستو اس عمل کو کر لیں، فائدہ اٹھا لیں۔ جو شخص اپنے ذاتی گھر چاہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، اپنی گاڑی چاہتا ہے، وہ جو شخص روزگار چاہتا ہے، ملازمت چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ آج ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لے۔ قسمت کھل جاتی ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ بس آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر یہ اسم پاک سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ وہ اسم پاک بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے آپ کا دل نور ہوگا، ایمان منور ہوگا، دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا، قسمت کھل جائے گی، ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی۔ وہ میری مائیں بہنیں جو ابھی مجھے کمنٹ میں کہہ رہی تھی کہ شادی کے لیے کوئی عمل بتا دیں، وہ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، فوری طور پر ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔
آپ کے کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، فوری طور پر آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ دروازے توڑ کر رزق آپ کے گھر آتا ہے، اور دشمن ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہر آفت سے، بلا سے، مصیبت سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ کسی سخت سے سخت حاکم کے سامنے بھی آپ جائیں گے تو وہ بھی محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے۔ دوستو، اہل خانہ میں عزت اور وقار بڑھ جاتا ہے، ہر کام میں آسانی ہوتی ہے، تسخیر ملتی ہے۔ اس عمل کے تو کیا کہنے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا، آج کے دن کا یہ خاص عمل، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو پھر اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو شخص وظیفے کر کر کے تھک چکا ہے، اکتا چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ بس میں تو زندگی میں اب کوئی وظیفہ نہیں کروں گا، ایک بار اس وظیفے کو آزما کے دیکھ لیں، صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں، پھر اس کے حالات کیسے بدلتے ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے عیبوں اور گناہوں کو اپنی رحمت سے چھپا لیتا ہے۔ اس نے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ وہ کسی بندے کی جلدی گرفت نہیں کرتا، بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اس نے ہمیں ڈھیل دی ہے، آج اس کی بارگاہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج مانگ کر تو دیکھے، ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں عزت بھی مل رہی ہے، ہمیں شہرت بھی مل رہی ہے۔ جب ہم اس نام کے ذریعے اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب کو یاد کریں گے، پھر دوستو جو کچھ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے دوستو، میں آپ کو اس عمل کے کافی دیر سے انتظار میں تھا کہ کب 5 رمضان المبارک کا دن آئے تو میں آپ کو یہ عمل بتاؤں، اور پھر جو کرے گا فوری میرے ساتھ رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اس عمل سے اس کو مقام اتنا مل جائے گا، مال و دولت اتنی مل جائے گی۔ تو دوستو، آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ، جس کو ہم دایاں ہاتھ کہتے ہیں، اس کو آپ نے اپنے دل پر رکھنا ہے۔ دیکھیں آپ کا دل کیسے منور ہوتا ہے، دل سے قدورتیں، غیبت، بغض، تمام بیماریاں نکلتی کیسے ہیں۔ فوری ہر ایک چیز جل کر سوا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی ہر ایک چیز، اور آپ کو مقام مل جائے گا، عزت مل جائے گی، اور آپ کا وجود پاک ہو جائے گا، طاہر ہو جائے گا، اور پھر ساتھ ہی جو مانگیں گے غیب سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو شخص لاکھ نہیں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، ارب پتی بننا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو امیر دیکھنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ یہ عمل ہرگز نہ چھوڑے۔ ایک بار زندگی کی غلطی کر کے اس عمل کو کر کے دیکھ لے۔ دوستو، یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے کرنے سے آپ کے مقدر کو چمکا دیا جاتا ہے، روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو جو الفاظ میں نے آپ کو یاد کروائے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے لازمی طور پر یاد کر لینا ہے۔ جو اس میں پاک میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ پڑھنا ہے آپ نے دل کے اوپر، سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر۔ سب سے پہلے جو الفاظ میں نے آپ کو یاد کروائے ہیں وہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد یہ دوسرا اس میں پاک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ 3 طرح کے اسماء بتاؤں گا، صرف یہ 3 کام آپ ہفتے کے دن کر لیں، صرف ہفتے کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں، پھر آپ کی 5 نسلوں تک آپ بے فکر ہو جائیں کہ رزق کہاں سے کمانا ہے، کیسے آئے گا۔ غربت کے مارے ہوئے، اس مہنگائی کے مارے ہوئے لوگوں کو یہ میری طرف سے گفٹ ہے، یہ میرا گفٹ سنبھال لیں، آج اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ 100% مجرب عمل، 100% طاقتور، لاکھوں میں بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ تو میں الحمدللہ یہ عمل آزمایا ہوا عمل، یہ عمل آزمودہ عمل، اور یہ عمل طاقتور عمل، اور یہ ایسا عمل کہ جس کے ذریعے وہ سب کچھ ملتا ہے جس چیز کی بندہ آرزو کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو الفاظ میں نے آپ کو یاد کروائے ہیں، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ کتنا ٹائم لگنا ہے؟ صرف 2 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں یہ 100 بار پڑھنے سے۔ اس کے بعد جو اس میں پاک پڑھنا ہے وہ 70 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اس میں پاک بتاؤں گا اس کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، یہ صرف 10 بار۔ یہ 3 کام ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ یہ الفاظ جو میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں، یا غفارو اغفر لی ذنوبی، دیکھیں کتنی آسانی میں نے آپ کو 2-4 لفظوں میں سمجھا دیا ہے کہ یا غفارو اغفر لی ذنوبی، یا غفارو اغفر لی ذنوبی، یا غفارو اغفر لی ذنوبی، یا غفارو اغفر لی ذنوبی۔ یہ الفاظ آپ نے سب سے پہلے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پڑھیں گے تو آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ اس عمل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 79 لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں۔
تو وہ جن کو جانتا ہوں، جن کو جانتے نہیں وہ تو کتنے ہی ہوں گے، اور جنہوں نے پچھلے سال اس عمل کو کیا تھا 5 تاریخ کو، وہ لوگ آج کروڑوں میں ہیں، آج لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں۔ اس لیے دوستو، کروڑوں کمانا چاہتے ہو، کروڑوں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ تو آپ کو جو الفاظ میں نے پہلے نمبر پر یاد کروائے ہیں، وہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ وہ الفاظ اتنے ہیں کہ ہر کوئی آپ کا شدائی ہو جائے گا، ہر کوئی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ جب دولت آتی ہے تو بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، جنہوں نے رشتہ داروں نے ناطے توڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جس شخص کی طبیعت نیک کاموں کی طرف مائل نہ ہوتی ہو، بلکہ نفس برے کاموں میں سوچنے لگ گیا ہو، اس کو چاہیے کہ آج یہ عمل کر لے۔ ہر قسم کی کدورت اس کے دل سے نکل جائے گی، ناپاکی اس کے دل سے نکل جائے گی۔ جب کسی کو تنگ دستی ہو، روزی کے ذرائع محدود ہوں، کم ہوں، روزگار ہی نہ ملتا ہو، فیکٹریاں بھی بند ہو چکی، باقی معاملات بھی، حالات بالکل ٹف ہو چکے ہوں، اور بالکل وہ اپنی زندگی سے ہار چکا ہو، تنگ آ چکا ہو، قرضے سے قرضہ لے کر وہ گزارا کر رہا ہو، اور اب وہ یہ بھی امید کھو چکا ہے کہ اب تو بھئی میرے پاس ساری زندگی بھی لگا رہوں تو قرضہ ہی نہیں اتار سکتا، اتنا اس نے لوگوں سے پکڑ لیا۔ اور پھر جب یہ عمل کیا تو پھر ایسے حالات بدلے، آج کئی اس کی فیکٹریاں ہیں، کئی اس کے گھر ہیں، اور کئی لوگوں نے اس سے قرضہ لیا ہوا، لے کر لوگ آج کاروبار آگے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، یہ ایسا عمل ہے کہ ایک مرتبہ اس کو کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ عمل کوئی عام وظیفہ نہیں دے رہا۔ آج میں آپ کو دل سے وظیفہ بتا رہا ہوں، آج میں یہ دل کا راز دے رہا ہوں، اس راز کو سمجھ لیں۔ جو اس راز کو پا لیتا ہے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، اس بندے کو ایسا رزق ملتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، ایسی عزت ملتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو کبھی مٹتی نہیں ہے۔ نہ ختم ہونے والا رزق، نہ مٹنے والی عزت اس بندے کو مل جاتی ہے، مقام مل جاتا ہے۔ سارے وظیفوں کا یہ ایک ہی وظیفہ کر لیں، سارے وظیفوں کا یہ سردار وظیفہ کر لیں۔ تو دوستو، جو اس میں پاک میں نے آپ کو یاد کروائے ہیں، اس کے اول آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف ایک بار۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ لیں، درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو آتا ہے اول آخر ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جب پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کو 100 بار پڑھنے کے بعد اس میں پاک کو جو میں نے آپ کو یاد کروایا، اس کو پہلے نمبر پر 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنا ہے۔ یہ جو دم ہے یہ لازمی کرنا ہے۔ یہ اپنے گریبان کے اندر خواتین ہیں، وہ بھی مرد حضرات ہیں، وہ بھی جو بھی یہ عمل کرے، اس کو کسی کے لیے الگ حکم نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مائیں بہنیں کسی اور طریقے سے کریں گی یا بھائی کسی اور طریقے سے کریں گے، طریقہ سب کے لیے ایک ہے۔ بچہ کرے، بوڑھا کرے، جوان کرے، جو بھی کرے، بس طریقہ یہی اختیار کرنا ہے، اپنے پاس سے نہیں۔ دیکھیں، تالا ہوتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، میں کئی بار مثال دے چکا ہوں۔ تو اگر ہم اس تالے کی چابی کا ایک دانہ توڑ دیں، اس کا ایک دندہ ضائع ہو جائے، کس جائے یا ٹوٹ جائے، تو وہ بھی، یا ایک ہم اس میں ایک کا اضافہ کر دیں تو پھر تالا اس چابی سے نہیں کھلے گا۔ اسی طرح اگر آپ وظائف کے اندر کوئی کمی پیشی کر جاتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے مقدر کا بھی تالا نہیں کھلنے والا۔ آپ نے بالکل اسی طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھ کر کیجئے گا۔ اگر ویڈیو کو 2 بار بھی دیکھنا پڑ جائے تو اس کو دیکھ کر عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ باقی جو کوئی کام آج ہو سکے یا نہ ہو سکے، کیونکہ یہ موقع پھر نہیں ملے گا، آج ہاتھ سے یہ موقع نکل گیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو دوستو، آپ نے دوسرے نمبر پر جو اس میں پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر، دل والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اے کھولنے والے، سینہ کھل جاتا ہے، رزق کھل جاتا ہے، سارے راستے کھل جاتے ہیں، جو آپ کے کاموں کے اندر رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، رکے ہوئے کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایسا اس میں پاک ہے۔ تو آپ نے دونوں ہاتھ رکھ کر، یعنی کہ آپ نے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر
پہلے تو جو عمل میں بتاتا تھا اس میں کسی وظیفے میں ایک ہاتھ ہوتا تھا، لیکن اس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ، ایک نہیں دونوں ہاتھ، دایاں بھی بایاں بھی، دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہ سارا عمل جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ نے باوضو ہی کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ تو یہ اس میں پاک جو میں بتانے لگوں یہ 70 بار آپ نے اسی ترتیب کے مطابق دونوں ہاتھ رکھ کر، یہ بات اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سستی غفلت میں نہ رہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سکپ کر کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی بات ان سے مس ہو جاتی ہے، پھر وہ وظیفہ صحیح کر نہیں پاتے، پھر وہ وظیفوں کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ دیکھیں دینا رب کی ذات نے ہے، وظیفہ آپ کو رب کے قریب کر دے گا۔ تو یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ آپ کے وجود کو پاک کر دے گا، آپ کے وجود کو طاہر کر دے گا۔ جس بندے کا وجود پاک ہو جائے تو وہ بندہ دیکھیں پھر رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور یہی ایک راز ہے جو اس کو سمجھ آ جائے وہ بندہ ولی بن جاتا ہے۔ تو آج آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کے لیے جیسے روشنیاں آئیں گی، جیسے دروازے کھلیں گے، پھر آپ ضرور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا، تاکہ پھر جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو پھر اور بھی بہت سارے لوگ کمنٹ پڑھ کے اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو پھر آپ کو اس عمل سے بھی فائدہ ہوگا، آگے آپ کی وجہ سے کسی دوسرے بھائی کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو پچھلے سال بھی کئی لوگوں نے اس عمل کے ذریعے اپنے حالات بدلے ہیں، آپ بھی اپنے حالات کو بدلیں۔ اس وقت ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ہے، لیکن یہ عمل کرنے والا بندہ کسی پریشانی میں نہیں رہ سکتا، اس کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آپ نے یہ اس میں پاک دونوں اپنے ہاتھ رکھ کر صرف 70 بار پڑھنا ہوگا۔ جو ترتیب جو تعداد بتائی ہے اسی کے مطابق اب تیسرے نمبر پر جو اس میں پاک بتانے لگا ہوں وہ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آج کا سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، لیکن جس وقت بھی کرنا ہے باوضو کرنا ہے، بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اس بات کو اپنے دل پر لکھ لیں۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ بھئی زبانی ہی پڑھنا ہے نا، ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، نہ بھئی آپ نے زبانی بھی پڑھنا ہے۔ تو اس عمل کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے، پورا ایک راز ہے، اور پورے خدمت کرنے والے اس بندے کی موکلین ہے، اور اس بندے کو رب کے قریب کرنے والے ایک خفیہ طاقت ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عمل کو ہرگز بے وضو نہیں کرنا۔ اگر آپ کو برش مل جائے، جب مسواک مل جائے تو عمل سے پہلے وہ بھی کر لیں۔ یہ اس عمل کے اندر ایک دو باتیں ہیں، اگر یہ کر لیں گے عمل، لیکن آج آپ لازمی نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے کریں، مسجد میں بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اگر کہیں کسی بھی دنیا کے کونے میں ہیں آپ، جہاں کہیں بھی اس وقت موجود ہیں اسی جگہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی قید نہیں کہ گھر میں ہوں تب ہی برکت آئے گی، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھیں آپ وہیں عمل کر لیں تو عمل وہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عمل کی طاقت ہوتی ہے۔ دیکھیں میں بہت سارے لوگوں کو فون پہ بھی دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب فون پر پھونک جو ماری جاتی ہے وہ اندر تھوڑی جاتی ہے، اس بچے کو جا کے تھوڑی لگتی ہے۔ ابھی ایک حال ہی میں ایک بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، کہیں سے اس کو آرام نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے دم کیا، اللہ نے فضل کیا، فوری شفا مل گئی۔ تو اس لیے دوستو یہاں بیٹھ کر بھی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو آپ جس کونے میں بھی ہیں اسی جگہ بیٹھ کر یہ اس میں پاک دونوں ہاتھ رکھ کر آپ نے پڑھنا ہوگا۔ یہ اس میں پاک ہے یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو۔ تو اس کو آپ نے اس کی تعداد کے مطابق دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اس میں پاک میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ راز بتاؤں گا، اس کو آپ نے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے منہ پر پھیر لینے ہیں۔ پھر جہاں جائیں گے جس کو ملیں گے آپ کے چہرے کا دیوانہ ہوگا، آپ کی بات مانے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کو مقام دے گا، آپ کے لیے جگہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو دوستو یہ ایک راز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو سنبھال لیجئے گا، اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا، انشاءاللہ پھر ساری زندگی آپ دعائیں دیتے رہیں گے۔ تو آپ نے یہ اس میں پاک 10 بار پڑھ کر
صرف 10 بار آپ نے یہ اسم پاک 10 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا، دونوں ہاتھوں پر، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ پر نہیں دم کرنا۔ بعض لوگ کمنٹ میں پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ بھئی ایک پر دم کرنا ہے یا دونوں پر دم کرنا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنا ہے، اپنے منہ پر پھیرنا ہے۔ محتاجی فوراً ختم، رزق میں فوری وسعت، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل فوری نصیب ہو جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے ہی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی مقدر سنور جائے گا، حالات بدل جائیں گے، جو مانگیں گے فوری طور پر مل جائے گا۔ بس یہ اتنا سا سادہ سا مختصر سا طاقتور ترین مجرب ترین عمل آپ کو دیا ہے۔ اور ایک گزارش کروں، یہ اس میں پاک میں بتاتا ہوں، ایک گزارش کروں کہ ہماری سحری اور افطاری کے وقت ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر 11ویں والے کے نام کا، تو 11ویں والے کے نام کے نسبت سے کہ انہوں نے حضور غوث اعظم ہمیشہ 11ویں شریف کا ختم دلواتے تھے، یعنی کہ جب چاند کی 10 تاریخ ہوتی، رات 11ویں ہوتی، تو آپ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس وجہ سے آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ تو دوستو، آپ نے یہ اسم پاک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو صرف 10 بار، یا باسی تو یہ اسم پاک ہے، اس کو 10 بار آپ نے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لینا ہے، اور دعا کے اندر بھی اپنا نام ضرور شامل کروا لیں۔ اور تیسری بات جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں، دیکھیں رزق، روزی اور نعمت کو کشادہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ جب آپ اس اسم پاک کو پڑھیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کشادگی پیدا کرنے والے، تو آپ کا رزق فوراً کشادہ ہو جائے گا۔ تو دعا کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کیسے شامل ہونا ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔